السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ اچھا دوستو، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، ہم اپنی ویڈیوز میں ریسرچ بیس ہیلتھ بینیفٹس بتاتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ سائنسی طور پر روزے کے یعنی فاسٹنگ کے کیا کیا فائدے ثابت ہو چکے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں دعا کرتا ہوں اس بابرکت مہینے کی وجہ سے اللہ تعالی ہم سب پر اپنی رحم و کرم فرمائے اور زیادہ سے زیادہ عبادتیں کرنے کی توفیق دے، آمین۔ ایز اے مسلم ہمارا یہ یقین ہے کہ روزے ہم پر فرض کیے گئے ہیں اور یہ روحانی طور پر تو ہمیں بہت سے فائدے دیتے ہیں، لیکن جدید سائنس اس پر بہت سی ریسرچز کر چکی ہے اور بہت سی ریسرچز ہو رہی ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ جدید سائنس فاسٹنگ کے کون کون سے جسمانی فائدے پروو کر چکی ہے۔ نمبر 1، کنٹرول ڈائبٹیز۔ جیسا کہ ہم اپنی پہلی ویڈیوز میں بتاتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں ڈائبٹیز ایک عام بیماری ہو چکی ہے۔ لیٹسٹ ریسرچز یہ بتاتی ہیں کہ اگر کوئی ڈائبیٹک پیشنٹ ہفتے میں صرف 3 دن فاسٹنگ یا انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ کرتا ہے تو اس میں انسولین کی ریزسٹنس کم ہو جاتی ہے اور اس کا پینکریاز یعنی لبلبا صحیح طرح کام کرنا شروع کر دیتا ہے، جس سے اس کی ڈائبٹیز کنٹرول ہو سکتی ہے۔ نمبر 2، امپروو برین فنکشن۔ روزہ رکھنے کا دوسرا بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بہت سی نیورو ڈی جنریٹو ڈیزیزز کا رسک کم ہو جاتا ہے، جن میں الزائمر ڈیزیز، پارکنسون ڈیزیز شامل ہیں۔ اس پر بہت سی ریسرچز ہو چکی ہیں۔ ایک اینیمل ریسرچ ہوئی ہے جو کہ آپ کو اسکرین پر بھی نظر آ رہی ہوگی۔ پروٹیکٹ ہارٹ یا کنٹرول بلڈ پریشر۔ ایک ریسرچ کے مطابق دنیا میں اموات کی ایک بڑی وجہ دل کی بیماری بھی ہے۔ ماڈرن سائنس کے مطابق فاسٹنگ یعنی روزہ مختلف طریقوں سے ہمارے دل کو فائدہ پہنچاتا ہے، جن میں یہ ٹرائیگلائسرائڈ، کولیسٹرول، بلڈ پریشر کو کنٹرول کرتا ہے، جس سے مختلف دل کی بیماریوں کے رسک کم ہوتے ہیں۔ اس پر کچھ ریسرچز آپ کو سکرین پر بھی نظر آ رہی ہوں گی۔ نمبر 4، ٹریٹ دی انفلیمیشن۔ سوزش یعنی انفلیمیشن ہمارے جسم میں مختلف بیماریوں کا سبب بنتی ہے۔ ایک ریسرچ جو کہ 2020 میں پبلش ہوئی ہے، اس میں بتایا گیا کہ فاسٹنگ مختلف طریقوں سے انفلیمیٹری بائیو مارکر کو کنٹرول کرتا ہے، جو کہ آپ کو سکرین پر بھی نظر آ رہی ہوگی۔ نمبر 5، ہیلپ ٹو ویٹ لاس۔ بہت سے ڈائٹرز ویٹ لاس کروانے کے لیے فاسٹنگ کو ایز اے کلینیکل ٹرائل کر چکے ہیں اور فاسٹنگ کے اچھے ریزلٹ ملے۔ ایک ریسرچ جو کہ 2015 میں پبلش ہوئی ہے، اس میں تقریباً 9% تک ویٹ کم ہوا۔ دوسری ریسرچ جو کہ 2022 میں پبلش ہوئی ہے، اس میں بتایا گیا کہ انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ ان سے بہتر ہے جو کمپلیٹ کھانا چھوڑ دیتے ہیں۔ نمبر 6، ہیلپ ٹو ٹریٹ کینسر۔ روزہ کینسر کے مریضوں میں ایک بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ کچھ ریسرچز یہ بتاتی ہیں کہ اس سے وہ سائیڈ ایفیکٹ کم ہو جاتے ہیں جو کینسر کی کیمو تھراپی کے بعد آنے ہوتے ہیں۔ اس پر بہت سی ریسرچز بھی ہو چکی ہیں۔ ایک ریسرچ جو کہ امریکن کینسر سوسائٹی میں پبلش ہوئی ہے، اس میں بتایا گیا کہ کینسر کے رسک کو کم کرنے میں فاسٹنگ اہم کردار ادا کرتا ہے، لیکن اس کے پاتھ وے ابھی معلوم نہیں۔ نمبر 7، پروموٹ ہارمونز۔ کچھ سٹڈیز جو کہ آپ کو اسکرین پر بھی نظر آ رہی ہوں گی، ان میں بتایا گیا کہ روزہ رکھنے سے ہمارے جسم میں ہارمون بیلنس ہوتے ہیں، جن میں سب سے اہم گروتھ ہارمون ہے، جو کہ ہمارے جسم میں گروتھ، میٹابولزم، ویٹ لاس اور مسل کو اسٹرانگ بنانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی اس کے بہت سے فوائد ہیں، جن میں اینٹی ایجنگ، اینٹی سٹریس، گڈ فار سلیپ وغیرہ شامل ہیں۔ لیکن اس میں ان سب فوائد حاصل کرنے کے لیے ہم ایک غلطی کر جاتے ہیں۔ وہ غلطی یہ ہے کہ ہم سحری اور افطاری میں بہت زیادہ کھا لیتے ہیں، جس سے یہ فائدے کم ہو جاتے ہیں۔ امید کرتا ہوں اس ویڈیو میں روزے کے سائنٹیفک بیسڈ بینیفٹس کے بارے میں انفارمیشن ملی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں، شیئر کریں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔